الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصبحنا وأتباع الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة. اللهم لك الحمد على النعمة كلها، ظاهرها وباطنها، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبرها. اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدث الله عن سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، کل یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ہماری پوری زندگی کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بدلہ اور قیمت نہیں ہو سکتی. جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، جبکہ آپ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت بھی اتنی قیمتی ہے کہ میری زندگی کے سارے اعمال بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتے. اس پر اللہ جل جلالہ و نوالہ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ الآن شکرتنی. اے موسیٰ، تم نے جب اس بات کا اقرار کر لیا کہ تمہاری پوری زندگی کی عبادت میری چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتی، تو تم نے اب شکر ادا کر دیا. یعنی تمہارے دل میں یقیناً میری نعمتوں کی قدردانی ہے اور تم اپنے آپ کو ان تمام نعمتوں کے شکر ادا کرنے سے عاجز پا رہے ہو. بس تم نے عجز کا اقرار کر لیا اور میری نعمتوں کا اقرار کر رہے ہو. بس یہ انشاءاللہ تمہارے شاکر ہونے کے لیے کافی ہے. تو جو سمجھے کو حقیقت یہی ہے کہ ہماری پوری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتی. اس لیے اس موقع پر آ کر، اس مرحلے پر پہنچ کر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں قیامت کے دن بس کثیر التقصیر ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اور رب ذوالجلال آسانی کا معاملہ کر کے معاملے کو آگے بڑھا دیں اور اپنے فضل اور اپنی رحمت سے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیں، تو بس یہ ان کے فضل ہی سے ہوگا اور یقیناً ان کی رحمت سے ہوگا. چنانچہ حضرت مولانا سلیم صاحب دھرا صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ عجیب قریب اگلی امتوں کا نقل فرمایا ہے، اور وہ واقعہ مستدرک حاکم کے اندر ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس کے اندر پچھلی امتوں کی کسی ایک عابد کا ایک عجیب قصہ ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے دوست جبریل میرے پاس آئے تھے اور ابھی گئے ہیں. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی اور یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اللہ جل شانہ کا ایک بندہ ہے جو اللہ جل جلالہ و نوالہ کی عبادت میں
500 سال تک مشغول رہا، 500 سال تک، اور ذرہ برابر بھی اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور کیسی جگہ عبادت کی اس نے؟ بالکل ایک سمندر کے درمیان میں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بعض آئلینڈ ہوتے ہیں، جزیرے، ایک چھوٹا سا جزیرہ اس میں وہ رہتا تھا۔ اس چھوٹے سے جزیرے کے اندر ایک پہاڑ تھا، اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اس کا مقام تھا، وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ اب اس جزیرے کے اندر جہاں کوئی آبادی نہیں، کس طریقے سے اللہ نے اس کو پہنچایا؟ بس اللہ کی قدرت۔ وہاں پہنچ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا، اللہ کی توفیق۔ اب اس کے کھانے پینے کا انتظام اللہ جل جلالہ و عز والہ نے اس پہاڑ کے دامن کے اندر ایک میٹھے چشمے کا پانی، میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اور وہاں آپ نے قدرت سے ایک درخت انار کا دارم اس کا اگا دیا، اس میں روزانہ ایک انار لگتا تھا۔ یہ عابد پورے 24 گھنٹے عبادت کرتا، ایک خاص وقت پر نیچے آتا، پانی پیتا، اور جو انار اللہ نے اس کے لیے روزی کے طور پر مقرر کیا تھا اس کو کھاتا تھا، اور کھا کر پھر اپنے مقام پر چلا جاتا، اور پھر اللہ کی عبادت میں پورا وقت گزارتا۔ اس طرح 500 سال اس نے اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اگلی امتوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھیں، بنی اسرائیل کی اور ان سے پہلے کی بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی، تو 500 سال تک اس نے اس طریقے سے عبادت کی۔ اب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے، اور سجدے کی حالت میں آنے کے بعد میرا جسم جو ہے اسی سجدے کی حالت میں آپ کے سامنے پڑا رہے، اور اے اللہ جب تک قیامت نہ آئے اس وقت تک آپ میرے جسم کی حفاظت فرمائے، میرے جسم کے اوپر کوئی تغیر پیدا نہ ہو، زمین میرے جسم کے اوپر اثر انداز نہ ہو، اور میں سجدے میں پڑا رہوں یہاں تک کہ میدان محشر کے اندر جب حاضری کا ٹائم آئے تو میں سجدے ہی کی حالت سے اٹھ کر میدان محشر کے اندر حاضری دوں۔ اللہ میرے دل کی تمنا ہے، اور یہ آپ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ و عز والہ نے اس بندے کی جو تمنا تھی کہ سجدے کی حالت میں موت آئے اور موت کے بعد بھی سجدے میں پڑا رہوں، اور سجدے میں پڑا رہ کر میرے جسم میں تغیر پیدا نہ ہو، سجدے کی حالت میری رہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور پھر قیامت کے بعد جب میدان محشر کے اندر حاضری ہو تو میں اسی سجدے سے اٹھ کر اے اللہ میں آپ کی بارگاہ عالی میں پہنچوں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ اس کی موت ہوئی، اور اس کی موت اسی سجدے کی حالت میں آئی، اور اس کا جسم صحیح سالم آج بھی ہے۔ جبرائیل امین نے بتایا، اور جبرائیل امین نے بتایا کہ جب ہم فرشتے آسمان سے دنیا میں آتے ہیں تو اس کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں دیکھتے ہوئے اس کو پرشکی بھی آتا ہے کہ کیسا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے، موت کے بعد بھی سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سجدے کی حالت جو ہوتی ہے بہت اللہ کے انسان کو قریب کرنے والی ہوتی ہے۔ سجدے میں انسان کو اللہ کے بے انتہا قرب نصیب ہوتا ہے، اس لیے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں بھی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہو، اپنی عبدیت کو ظاہر کر رہا ہو، اپنے جبین نیاز اللہ کے سامنے زمین کے اوپر رگڑ رہا ہو، اور سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہو۔ تو یہ کیفیت سجدے کی جو ہوتی ہے اللہ کو بہت پسند بھی ہے، اور اس حالت میں بندہ اللہ کے بہت قریب بھی ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال اس کی موت اسی حالت میں آئی، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسی حالت کے اندر سجدے میں ہے، اور ہم آسمانوں سے آتے ہوئے جاتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی اللہ کی قدرت کہاں ہوگا وہ، اور سجدے کی حالت میں ہوگا، اس حدیث کی بنیاد کے اوپر آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی حالت کے اندر سجدے میں ہوگا، اور وہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا، اور اس کا حشر بھی اسی حالت میں ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد کا اب جو حالات ہیں وہ بڑے عبرتناک ہیں۔ قیامت واقع ہوئی، میدان محشر ہوا، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو میرے سامنے لاؤ، کھڑا کرو، فرشتے لائیں گے، کھڑا کریں گے، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ادخلوا عبدی الجنت برحمتی،
ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، اے میرے فرشتوں اس بندے کو لے جاؤ اور میری رحمت سے جنت میں داخل کرو، میرے اس بندے کو لے جاؤ اور میری رحمت سے جنت میں داخل کرو۔ اس بندے کو ذرا ناز آ جائے گا اور اللہ کے سامنے یہ کہنا شروع کرے گا کہ اللہ، میں نے 500 سال عبادت کی، سجدے کی حالت میں میری موت آئے، یہ میں نے دعا کی، اور اس کے بعد بھی میں سجدے میں پڑا رہا ہوں اس کی دعا کہ اللہ آپ نے میری دعا قبول کی، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے میرے اعمال کا کیا؟ میرے اعمال کا تو کوئی تذکرہ نہیں آ رہا ہے، تو آپ مجھ کو میرے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کیجیے۔ اللہ نے دوبارہ فرمایا کہ جاؤ میرے بندے کو میری رحمت سے لے جاؤ، وہ کہے گا نہیں میرا اعمال کہاں گئے؟ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تم اپنے اعمال ہی کا تذکرہ کر رہے ہو تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ہماری اس پر جو نعمتیں تھیں اب ان نعمتوں کو شمار کرو اور ان نعمتوں کا حساب لینا شروع کرو۔ چنانچہ نعمتوں کا حساب لینا شروع کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس بندے کو کہو کہ ہم نے تم کو بہت ساری نعمتیں دی تھیں، ان میں سے ایک نعمت آنکھ تھی، تم اس آنکھ سے دیکھتے تھے، پہاڑ سے اترتے تھے، جاتے تھے، چشمے سے پانی پیتے تھے، انار جو دیا تھا وہ کھاتے تھے، یہ نعمت کا تم نے کیا شکر ادا کیا، اس کا حساب دو۔ چنانچہ جب حساب لیا گیا تو پوری 500 سال اسی نعمت کے حساب کے اندر چلے گئے، 500 سال ختم ہو گئے۔ اب ان کی آنکھ کھلی کہ اللہ، ایک نعمت کا حساب ابھی شروع ہوا ہے اور اس ایک نعمت کے حساب کے اندر میرے 500 سال کی نعمت چلی گئی۔ اب ان کی آنکھ کھلی اور اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر عجز اور عاجزی کرنا شروع کی۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جب ہم کہہ رہے تھے تم نے کہا کہ نہیں ہماری عبادتوں کا کیا گیا، تمہاری عبادتوں کا حال تو یہ ہوا کہ 500 سال کی عبادتیں ختم ہو گئی، اور فرشتوں سے فرمایا کہ اب لے جاؤ اس کو جہنم میں داخل کرو، اس کو جہنم میں داخل کرو۔ چنانچہ اس فرشتے کھینچ کر اس کو جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ اب آنکھ کھلی تو اس بندے نے اللہ کی بارگاہ عالی میں عجز و نیاز شروع کیا اور پکار کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگا، ربی برحمتک ادخلنی الجنت، ربی برحمتک ادخلنی الجنت، اے میرے رب میری آنکھ کھل گئی، میری اپنی عبادتوں پر جو میری نظر تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ بڑا عبادت میں نے ٹائم گزارا ہے تو میری عبادت کا کوئی تذکرہ نہیں آ رہا ہے، اے میرے رب بے شک میں قصوروار ہوں اور اپنی ہی رحمت سے مجھ کو اب جنت میں داخل فرما دیجیے۔ چنانچہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ اپنے سامنے حاضر ہونے کے لیے فرمایا، فرشتوں نے دوبارہ حاضر کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دو تین سوالات ہیں، اس کا انشاءاللہ تذکرہ کل ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ آخر کے اندر یہی ہے کہ جو بھی ہو وہ بس اللہ ہی کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے جب نعمتوں کا سوال اگر شروع ہو گیا تو ہمارے اعمال سیئہ اور اعمال حسنہ ان دونوں کا تقابل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا گزرے کہ دنیا میں اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہوں، توبہ کر لی ہو اور صرف اعمال صالحہ اس کے ساتھ ہوں، لیکن جب یہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بھی ضرور قیامت کے دن نعمتوں کا بھی سوال ہوگا۔ تو اس نعمتوں کے سوال کے جواب کے اندر ہر شخص بس یہی کہے گا کہ میرے رب میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کا فضل شامل حال ہو جائے اور آپ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے مجھ کو معاف فرما دیں، اور ان نعمتوں کی کارگزاری کا سوال مجھ سے نہ کریں، بس حساب یسیر کا معاملہ کر کے آپ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں، بس یہی ایک راستہ ہے میرے لیے۔ تو دوستو بزرگ حقیقت یہی ہے، اس لیے انسان کبھی کسی بات پر ناز نہ کرے، اپنی عبادتوں کو بہت بڑا اور اپنے خدا نہ خاصہ شیطان ہم کو تکبر میں داخل نہ کر دے، اور شیطان ہم کو متکبر نہ بنا دے کسی عبادت کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے۔ بس اللہ کے فضل کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہیں، اللہ کی رحمت کا سوال کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو قصوروار اور اپنے آپ کو کثیر و تقصیر سمجھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ بس یہی ہمارے لیے عبدیت والا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے، اور یہی ہم کو اللہ کے قریب کرنے والا اور اللہ کے فضل کو ہماری طرف متوجہ کرنے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی تکبر سے بچائے، بڑے جملوں سے بچائے، دعووں سے بچائے۔ ہر وقت بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہے، اس کا دل میں یقین رہے، اور اس یقین کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو پھر امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ کا فضل انشاءاللہ ضرور شامل حال ہوگا۔
ایک طرف اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں ہیں، پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا مومنین کے اوپر بے انتہا فضل بھی ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین ان علینا نصر المؤمنین. اللہ نے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اوپر بہت زیادہ فضل والے ہیں، اور قیامت کے میدان میں 100 رحمتوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. تو پھر اللہ سے امید رکھے کہ انشاءاللہ جب اس طریقے سے اللہ میری زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ میدان محشر کے اندر بھی اور قیامت میں بھی اللہ کا فضل شامل حال رہے گا، اور انہی کے فضل رحمت سے اور انشاءاللہ نجات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں کا یقین مجھ کو بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اور ہمیشہ تکبر اور بڑائی سے اور اس قسم کے دعووں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ابدیت والا راستہ اور تواضع والا راستہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اپنا فضل شامل حال فرما کر اسی پر ہماری زندگی گزار کر استقامت والی اور اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرما کر اللہ میدان محشر کا معاملہ، عالم برزخ کا معاملہ اور قبر کا معاملہ بھی اپنے فضل سے آسان فرما دے. اور ہمارے جو مشائخ گزر چکے ہیں، اساتذہ گزر چکے ہیں، اور جتنے بھی مومنین مومنات ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے، اور پوری امت، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے، سب کی قبروں کو ریاض الجنہ بنا دے، اور میدان محشر میں اللہ سب کو معاف فرما کر اپنے فضل سے دخول اول کے ساتھ سب کو جنت داخل عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.